کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسل یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں سے زبردستی وہ زمین چھین لیے، اس لیے ہم بلا قیمت اس کو نہیں لیں گے، ہم اس کو قیمت دیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے قیمت چکانے کے لیے، لیکن آپ نے اس کو منع کر دیا، اور آپ نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ ابو بکر تم اس زمین کی قیمت چکا دو۔ ابو بکر صدیق نے قیمت چکا دیے، وہاں پوری زمین دینے کے لیے تیار ہے، یہاں 10 روپے بول بول کر لینا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو محاسبہ نفس ہے۔ خوش نصیب دیکھ لیجیے ابو بکر صدیق کی کہ قیامت کی شروع تک اس مسجد میں نماز پڑھتی رہے گی، اور ان کا ثواب ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ نے اتنا ہی نہیں کیا، آپ نے کہا کہ بنو نجار کے قبیلے کے سردار کو دعوت دی جائے، ان کی موجودگی میں اس مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ بنو نجار کے لوگ دیکھیں گے، لوگ گواہ بنے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی قومیں یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے اس جگہ کو زبردستی چھین کر مسجد بنا لی تھی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، محاسبہ نفس دے کے اپنے نفس کو ٹٹولیے، اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لیجئے۔ وہاں پر بولے بغیر مسجد کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے، اس جگہ کو دینے کے لیے تیار ہے، بلا قیمت اس جگہ کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کہہ رہے کہ اے لوگ، اے سہل اور سہیل، تم دونوں یتیم ہو اور میں یتیم سے بغیر مال کے بغیر قیمت کے نہیں لوں گا، ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں مجھ پر دھبا لگائیں کریں۔ میں آپ کو ایک چٹکلا سے تقریر شروع کروں گا۔ جب قوم نوح نے قوم کی بات، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو پھر عذاب کے مستحق ٹھہری، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے، اور بے موسم میں کشتی بنائے، چیت بیساکھ جیسے اپریل مارچ کا مہینہ ہوا ہوگا، جب پانی کا کوئی نام و نشانہ ہی نہیں، تو ان کی قوم نے مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیے چٹیال میدان میں۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، قوم نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کشتی کا مذاق بنایا، تب دیکھا کہ کشتی تو بن ہی گئی، تب نالائق اور نافرمان قوموں نے کیا کیا، اس کشتی پر پاخانہ کرنا شروع کر دیا، اور پاخانہ کر کے پوری کشتی کو بھر دیا۔ نوح علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کرنی پڑی، یہ شکایت کرنی پڑی کہ یا اللہ، یہ میری قوم ہے، تیرا بندہ ہے جو میری بات نہیں مانی، اور اوپر سے جب کشتی میں نے بنائی تو کشتی پر پاخانہ کر دیا۔ اللہ کہتا ہے نو گھبراؤ نہیں، وَمَكَرُ اللَّهُ، اگر کافر چال چلے تو اللہ بھی چال چلنے والا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہوشیار ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے انسانوں، تمہاری ہوشیاری اپنی جگہ پہ، لیکن بہتر چال چلنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، بہتر چال چلنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ نے اس قوم میں ایک بہت بڑی بیماری ڈال دی، اور اس بیماری کا نام تھا کھجلی۔ لوگ کھجلانے میں پریشان ہو گئے، مشغول ہو گئے، جدھر دیکھو سب کھجلا رہا ہے، پریشان حال ہے۔ ایک آدمی پاخانہ کرنے کے لیے گیا، قاضی حاجات کے لیے گیا، اور اسی کشتی کے کنارے میں بیٹھ گیا، اور جب اس کے بغل میں بیٹھا تو بیلنس جب گڑبڑ آیا تو یہ جا کے پاخانہ میں گرا، اور جیسے ہی پاخانہ میں گرا، جہاں جہاں اس کا جسم پاخانہ سے ٹچ کھایا، کھجلی ختم۔ پریشان حال ہے، کھجلی کی دوا ہی نہیں، یہ وائرس کورونا وائرس کی طرح کوئی دوا ہے ہی نہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور اچانک ٹھیک ہونے لگی۔ سب کو آواز لگائی کہ محلے والے دوڑو، کھجلی کی دوا مل گئی۔ بولا کیا؟ بولا کہ پاخانہ ہے، اٹھاؤ اور لگاؤ، کھجلی ختم۔ تو میرے بھائیوں، بہترین چال چلنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے کھیل کود میں لگے رہیں، سے بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں ایک انسان راستے میں بیٹھتا ہے
اور آپس میں بیٹھنے کے بعد دنیاوی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم مجلس لگایا کیوں کرتے ہو، راستے میں بیٹھا کیوں کرتے ہو، راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، جائز باتیں کر رہے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، آخرت کو کامیاب بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ برائی اس میں نہیں، برائی اس میں ہے کہ جب راستوں میں بیٹھو اور کوئی چلنے والا چلے تو تم اس کا مذاق اڑایا کرو، تم ہنسی مذاق کیا کرو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو اس میں برائی ہے۔ ہر راستے میں بیٹھ رہو تو اس کا حق ادا کر دیا کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، کوئی اگر بے نمازی اس کو نماز کا حکم دو، کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو اس کو روکو کہ برائی نہ کرو، کوئی اگر اچھے راستے پہ نہیں تو آپ کہیے کہ آپ اچھے راستے پہ کیوں نہیں ہیں، کوئی اگر شراب پیتا ہے راستے میں لوگوں کو پریشان کرتا ہے تو تم ان کو روکو، یہ راستے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، اے میرے صحابہ تم لوگ اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو، جیسا شرم کرنے کا حق ہے، جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، استحیوا من اللہ حق الحیا، ویسے شرم کرو اللہ سے جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے حیا کرو، شرم کرو، کیا مطلب؟ صحابہ مسکرا دیے، اللہ کے نبی یہ صفت تو ہم لوگوں کے اندر ہے، الحمدللہ ہم لوگ اللہ سے حیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اس حیا سے مطلب وہ حیا نہیں جو تم سمجھتے ہو، اس حیا سے مطلب یہ کہ تم اپنے ان تحفظ الراس، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جو چیز ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی آنکھ کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، ناک کی حفاظت کرو، یعنی آنکھ کسی کو بری نظر سے نہ دیکھے، یہ کان کسی کی غیبت نہ سنے، یہ کان کسی کی چغلی نہ سنے، تم اپنے کان کی حفاظت کرو، تم اپنے ناک کی حفاظت کرو، اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، یعنی پیٹ کو حرام کھانا اور حرام غذاؤں سے بچاؤ میرے پیارے ساتھیوں، اور حلال کو اپناؤ۔ میرے بھائیوں ان تحفظ الراس، اپنے سر کی حفاظت کرو۔ محاسبہ نفس تبھی ہوگا، ہم اپنے زندگی کا ٹٹول تبھی کر سکیں گے جب ہم دیکھیں گے، جائزہ لیں گے کہ ہم نے آنکھ سے کتنی لوگوں کو بری نظر سے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو حسد بھرے نظروں سے دیکھا ہے۔ حضرت عمر کا مشہور قول یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہا کرتے تھے لوگوں تم اپنا حساب کتاب کر لیا کرو، حساب و کتاب کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ تم مر جاؤ اللہ رب العالمین تمہارا حساب و کتاب لے، تمہیں لوگ قبر میں رکھے آ جائے اور قبر میں فرشتہ آئے اور تم سے حساب و کتاب لے، اس سے پہلے کہ تم اپنا حساب و کتاب کر لو، پہلے خود حساب کر لو کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہے، کتنے گناہ کے کام کیے۔ ایک دنیا میں ایگزام دینے والا ایگزام دے کے آتا ہے، اس پیپر کو بار بار چیک کرتا ہے کہ ہمارا کتنا نمبر آئے گا، یعنی اس کو سنتشٹی آتی ہے، ان کو قرار آتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کو اتنا نمبر ملے گا، لیکن ان کو تسلی ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے نمبر اچھے لکھے، ہمیں کتنا نمبر ملنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اسی چیز کی طرف حضرت عمر فاروق کا اشارہ تھا، لوگوں تم اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، یعنی مرنے سے پہلے تم اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ہم نے دنیا میں کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں۔ میرے بھائیوں آج ہمارے پاس تھوڑا سا ایمان ہے، پھر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، ہم نے بہت نیکی کے کام کر لیے، لیکن نہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق پوچھتے کہ حنظلہ کیا حال ہے، دونوں آپس میں ملاقات کیے اور سلام و کلام کیا، السلام علیکم، جواب دیا وعلیکم السلام۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اے حنظلہ کیا حال ہے، حنظلہ نے جواب دیا کہ ابو بکر حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، یعنی اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔
حضرت ابو بکر کہنے لگے آئے حنزلہ یہ کیا بات کر رہے ہو, کیا منافق, کیسے منافق ہو گئے ہو؟ حنزلہ کا جواب سنیے میرے بھائیوں. حنزلہ کہتا ہے کہ آئے ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, جب تک نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں, نبی کی باتیں سنتا ہوں, جنت کا ذکر کیا جاتا ہے, دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جنت مل گئی, ایسا لگتا ہے کہ ہم جہنم سے آزاد ہو گئے, ایسا لگتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ دوزخ میں جلنا نہیں پڑے گا. یعنی دنیا کے کاروبار بھول جاتا ہوں, دنیا کی مشغولیت بھول جاتا ہوں, بیوی بھول جاتا ہوں, بچے بھول جاتا ہوں. جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے. لیکن جیسے ہی اس مجلس کو چھوڑتا ہوں, گھر کی طرف جاتا ہوں, گھر میں جاتا ہوں تو سب بھول جاتا ہوں. اس کا مطلب میں منافق ہو گیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آئے حنزلہ واللہ کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے. جب تک نبی کی مجلس میں رہتا ہوں, نبی کے پاس رہتا ہوں, قرآن و حدیث کی بات سنتا ہوں, جلسے جلوس میں رہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جنت ہی سب کچھ ہے. دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں ہے, دنیا کے مال و متاع سے مطلب نہیں ہے, دنیا کے سامان سے مطلب نہیں ہے. کہیں کاروبار ہے چل رہا ہے, چلنے دو, کہیں بزنس ہے ختم ہونے کو ختم ہونے دو, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ابھی ہم جنت میں ٹہل رہے ہیں, لیکن جب اس مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کو بھول گئے ہیں, ہم جہنم کا تذکرہ بھول گئے, ہم جنت کا ذکر کرنا چھوڑ دیا, ایسا لگتا ہے. میرے بھائیوں تب دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. چلو اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ سچ میں منافق ہو گئے. جب دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے, اللہ کے نبی سے پوچھا اور کہا اللہ کے نبی ہم لوگ منافق ہو گئے. اے اللہ کے نبی ہم تو منافق ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو, کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہم لوگ اس لیے منافق ہوئے ہیں, جب آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے, ایسا لگتا ہے کہ جہنم سے آزادی مل گئی ہے, لیکن جب گھر میں آتا ہوں تو بیوی کی محبت میں پڑ جاتا ہوں, بچوں کی محبت میں پڑ جاتا ہوں. تو کیا ہم لوگ سچ میں منافق ہو گئے؟ آپ نے کہا اے حنزلہ, اے ابو بکر صدیق, نہیں, تم جلسے میں ہوتے ہو, جلسے جلوس میں ہوتے ہو, نبی کی مجلس میں ہوتے ہو, جنت کی بات سنتے ہو, جہنم کی بات سنتے ہو, تمہارا ایمان اس وقت کچھ الگ رہتا ہے. اور جب اپنے گھر میں آتے ہو, اپنے بیوی کے پاس آتے ہو, اپنے بچوں کے پاس آتے ہو, تو اس وقت تمہاری حالت کچھ اور ہوتی ہے. یعنی انسان کی ایک حالت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتی, حالات بدلتی رہتی ہے. میرے بھائیوں حالات بدلتی رہتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر گھر میں آئے ہیں, بیوی سے بھی پیار کیجئے, بچوں سے بھی پیار کیجئے, بیوی سے محبت کیجئے. کوئی لقمہ اگر آپ اٹھا کر کھلاتی, ان میں بھی ثواب ہے, آپ اس جگہ پہ نہ سوچئے. لیکن میرے بھائیوں خوف خدا ہمیشہ ہے. بیوی سے محبت کر رہے ہیں, یہ بھی خوف خدا ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ آپ مارتے رہیں. آدمی کی تعداد کم ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو تار پیٹ رہا تھا. ایک پیر صاحب آئے, پیر نے کہا کہ ان کا علاج تھوڑی ڈنڈا سے ہے, ان کا علاج عورت سے ہے, ایک اور شادی کر لو, یہ ایک ہی دن میں لائن میں آ جائیں گی. یہ عورت جلدی سے بولی چل بابا بھگ, تو اپنا کام کر, اور ان کو ڈنڈا پکڑوا دیا کہ تم یہ کر, ڈنڈا سے پیٹو وہ اچھا ہے, لیکن دوسری بیوی نہ لاؤ, دوسری عورت نہ لاؤ. تو میرے بھائیوں خوف خدا ہمیشہ ہونا چاہیے, لیکن دینی مجلس میں کچھ حالات رہتی ہے انسان کی, اور اپنے گھر و بار میں کاروبار میں کچھ حالت رہتی. میرے پیارے ساتھیوں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آگے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے, آگے کے لیے کیا چھوڑا ہے, کل کے لیے کیا چھوڑا ہے, یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. ہماری زندگی 50 سال کی ہے, ہم 30 سال کو پہنچ گئے, 20 سال کو پہنچ گئے, 40 کو پہنچ گئے. ہمیں اور آپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے
आगे के लिए क्या तैयारी कर रखी है, अभी अगर हम मर जाएं तो हमारे लिए क्या ठिकाना बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अगर तुम्हें जन्नत तलब करना है, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, ऐ लोगों जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर जाए, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरे, अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहे, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत है। वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने ख्वाहिश को कंट्रोल करे, यानी गलत काम में ना जाए, बुरे इरादों से बाज आ जाए, गलत तरीकों पे ना चले। वनहन नफ्स अनिल हवा, अगर अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, ऐसे लोगों का ठिकाना फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है। अपने नफ्स का मुहासबा कैसे करना है? अपने नफ्स को कंट्रोल करना। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का नफ्स है। आप कहिएगा शैतान, शैतान भी है, लेकिन शैतान से बड़ा कौन है? इंसान की ख्वाहिश। इंसान का नफ्स शैतान से बड़ा दुश्मन है। शैतान को किसने बहकाया? यही नफ्स ने बहकाया था। नफ्स ही ने कहा था शैतान से, क्या शैतान है इब्लिस, तुम बड़े हो, आदम छोटा है, इसलिए कि तुम आग से पैदा हुई, आदम मिट्टी से। मेरे भाइयों, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स है। अगर नफ्स को हमने कंट्रोल कर लिया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कसम खाता हूं नफ्स लव्वामा की। लव्वामा, ये लव्वामा मलामत करने वाली। मेरे भाइयों, इस नफ्स की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाई है। अगर नफ्स आपको उभारती कि गलत काम करो, अगर उस जगह पे उसकी गुलामी से आप आजाद पा गए, आपको कहा कि चलिए चोरी करते हैं, आप थोड़ी दूर गए और वहां से बाज आ गए, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिए, आप चोरी करने गए, आप शराब पीने गए, आप शराबी के अड्डे पर पहुंच गए, लेकिन अपने आप को काबू पा लिया। वनहन नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया। आप जिना करने गए, आप जिना करने चले गए। मेरे भाइयों, वो वक्त करीब है कि आप जिना कर ले, लेकिन अचानक आपने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, काबू में पा लिया। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, ऐसे लोगों का ठिकाना वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है। लेकिन शर्त है नफ्स को कंट्रोल करना। मेरे भाइयों, ये नफ्स लव्वामा की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है। ये हमेशा ये एक हालत पर नहीं रहेगी, बरकरार नहीं रहेगी, कभी आपको अच्छाई की तरफ, कभी आपको बुराई की तरफ, लेकिन आपको करना क्या है? बुरी चीजों से, बुरे इरादों से बाज रहना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। अगर कर रहे हैं तो आपका ठिकाना जन्नत। मेरे भाइयों, और अपनी जिंदगी में झांक कर देखना है कि हमने अपनी जिंदगी के लिए क्या तैयारी कर रखी है। एक इंसान सुबह जब बिस्तर से उठे तो रात का हिसाब कर लिया करे। इसीलिए तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाह। आए लोगों, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो, हिसाब किताब कर लिया करो कि हमने रात में कितनी गलतियां की है, हमने रात में कितने गुनाह के काम किए हैं, हमने रात में कितनी नेकियां की है। और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना किया करो। हो सकता है सुबह का सूरज देख पाओ या ना पाओ, सुबह का सूरज निकलने से पहले तुम दुनिया को अलविदा कह जाओ। मेरे प्यारे साथियों, ये भी नफ्स का मुहासबा है कि हमने रात में कितनी नेकियां की है, हमने दिन के उजाले में कितनी नेकियां की है, कितने लोगों को सलाम किया है, कितने लोगों से हंसी खुशी मिले हैं, कितने लोगों से मुंह चिरा के मिले हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये तो मुहासबा नफ्स है। अपने नफ्स का मुहासबा, अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। अगर जन्नत हमें हासिल करनी है, अगर जन्नत की जुस्तजू है, जन्नत की तलब है, और अल्लाह से कहिए अल्लाह हमें जन्नत चाहिए, तो अपने नफ्स को कंट्रोल कर रखिए और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहिए कि हमने आगे के लिए क्या छोड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, अपने नफ्स का मुहासबा इस तरह से भी कीजिए। अल्लाह के रसूल मक्के से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, आपकी ऊँटनी जहां पर बैठी, आपने इरादा किया, लोगों कई दिन हो गए आने का, हम चाहते कि यहाँ पर अल्लाह का एक घर बने, हम चाहते अल्लाह की एक मस्जिद बने। उस जगह पे मस्जिद की तामीर होने लगी। अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिस जगह पे ऊँटनी बैठी है, जिस जगह पे ऊँटनी रुकी है, ये जगह किसकी है? आवाज आई,
کہا گیا اللہ کے رسول یہ دو یتیم کی ہے جن کا نام سہل اور سہیل ہے، دو یتیم بچوں کی ہے، دو یتیم لڑکوں کی یہ زمین ہے، آپ نے منگوایا، دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، ان سے پوچھا گیا تمہارا گارجین کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا چچا جن کا نام معاذ کوئی بتاتا ہے، کوئی کچھ میرے بھائیوں، وہ چچا آیا اور ان کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے کہا اے معاذ بن افرا، اے سہل اور سہیل، اس جگہ کو دے دو، ہم یہاں اللہ کا گھر بنائیں گے، اس جگہ پہ مسجد کی تعمیر ہوگی۔ سہل اور سہیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ اس جگہ پہ اللہ کا جب گھر بنائیں گے تو ہمیں قیمت سے مطلب کیا ہے، ہمیں دنیا میں ٹکا سے مطلب کیا ہے، ہمیں دنیا میں پیسے سے مطلب کیا ہے، ہمیں دنیا میں روپے سے کیا مطلب ہے؟ جاؤ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دان دے دیا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جاؤ اس زمین کو میں نے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے سہل اے سہیل، نہیں نہیں، تم دونوں چھوٹے ہو، یتیم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسل یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے دو چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں سے زبردستی وہ زمین چھین لیے، اس لیے ہم بلا قیمت اس کو نہیں لیں گے، ہم اس کو قیمت دیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے قیمت چکانے کے لیے، لیکن آپ نے اس کو منع کر دیا اور آپ نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ ابو بکر تم اس زمین کی قیمت چکا دو۔ ابو بکر صدیق نے قیمت چکا دیے، وہاں پوری زمین دینے کے لیے تیار ہے، یہاں 10-10 روپے بول بول کر لینا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو محاسبہ نفس ہے۔ خوش نصیب دیکھ لیجئے ابو بکر صدیق کی کہ قیامت کی شروع تک اس مسجد میں نماز پڑھتی رہے گی اور ان کا ثواب ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ نے اتنا ہی نہیں کیا، آپ نے کہا کہ بنو نجار کے قبیلے کے سردار کو دعوت دی جائے، ان کی موجودگی میں اس مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے، بنو نجار کے لوگ دیکھیں گے، لوگ گواہ بنے رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی قومیں یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے اس جگہ کو زبردستی چھین کر مسجد بنا لی تھی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، محاسبہ نفس دے کے اپنے نفس کو ٹٹولیے، اپنی زندگی کے بارے میں جائزہ لیجئے، وہاں پر بولے بغیر مسجد کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے، اس جگہ کو دینے کے لیے تیار ہے، بلا قیمت اس جگہ کو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کہہ رہے کہ اے لوگ، اے سہل اور سہیل، تم دونوں یتیم ہو اور میں یتیم سے بغیر مال کے بغیر قیمت کے نہیں لوں گا، ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں مجھ پر دھبا لگائیں۔ میرے بھائیوں، یہی محاسبہ نفس تھا، پوری قیمت ایک شخص نے چکا دی، لیکن ہمارے پاس جہاں تک ہو سکے کریں، لیکن دل کھول کر کیجئے، اخلاص کے ساتھ میرے بھائیوں، زبردستی نہیں۔ محلے میں خصوصاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر 4000 کر کے کسی کے اوپر باندھ دیں، 2000 کر کے 2000 کوئی اگر دے دیا اور کسی نے نہیں دیا، ان کی بھی نیند حرام اور جنہوں نے دیا ان کی بھی نیند حرام۔ ایسی نیکی آپ اللہ کے راہ میں قبول نہیں کروا سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کیسا دان ہونا چاہیے؟ کون سا مال اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہیے؟ یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، تم کامل نیکی نہیں پہنچ سکتے ہو، کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ آج کیا ہوتا ہے، کنہیں چنے، جیسے دھان آپ لائیں گے، بڑھیا بڑھیا سب رکھ لیا جائے گا، جو نکلی وغیرہ رہیں گے گھاس پھوس، اس کو اللہ کے راہ میں، مری ہوئی مرغی مر گئی، ارے ہم تو اس کو اللہ کے نام پہ دینا چاہتے تھے۔ ایک عورت، ایک ساس، بکری گم ہو گئی، اب من میں دعا کر رہی، اللہ یہ مل جائے تو اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیں گے۔ بہو کہہ رہی پاگل ساس، بکری کی لالچ میں یہ اونٹ چلا جائے گا، چل چھوڑ دعا کرنا۔ ساس بولی ابھی تم کس پانی میں ہو، تم ہم کو تھوڑی سمجھ پائے، یہ تو ہم اللہ کو للکار ہیں، اللہ کو لالچ دینے تاکہ بکری بھی مل جائے، تاکہ بکری بھی مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہوتے ہیں کہ جو چھٹائیا مال ہے اس کو اللہ کے راہ میں دیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہ اللہ کے نبی
ایک باغ ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے, سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک, سب سے زیادہ مال پسندیدہ ہے. مدینے کے اندر مسجد نبوی کے سامنے اللہ کے نبی اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش کیا کرتے تھے. ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہتا ہوں, اس باغ کو اللہ کے راستے میں صرف کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی یہ بات سن لیا اور مسکرا دیے. بخنزالک مال راعی, بخنزالک مال راعی. شاباش ابو طلحہ, اے ابو طلحہ تم ایک کام کرو, جو کچھ تم نے کہا ہم نے سن لیے, تم اس کو جاؤ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو, اپنے قبیلے میں بانٹ دو, اپنے خاندان میں بانٹ دو. میرے بھائیو اس باغ کا نام بیروہا ہے. یہ قیمتی باغ تھا, یہ خوبصورت باغ تھا, یہ قیمتی باغ تھا اور سب سے پسندیدہ مال تھا. جیسے قرآن کی آیت نازل ہوئی, اللہ کہتا ہے تم اس مال کو اللہ کے راستے میں دو, سب سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو. آیت نازل ہوئی, ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. آیت نازل ہوئی, اسی موقع پہ انہوں نے عمل کر دکھایا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ بیٹھے جہاں پر اونٹنی بیٹھی اور اس جگہ پہ مسجد کی تعمیر سب سے پہلے کروائے اور کہہ رہے ہیں اے لوگوں, اے میرے صحابہ, مجھے چین نہیں آ رہا ہے, مجھے سکون نہیں آ رہا ہے, میں پریشان حال ہوں. کئی دن ہو گیا مدینے میں آنے کا, یہاں کوئی مسجد نہیں ہے, یہاں کوئی اللہ کا گھر نہیں ہے, اس لیے پہلے یہاں اللہ کا گھر بنایا جائے, یہاں مسجد بنائی جائے. لیکن ہم اور آپ ہیں میرے بھائیوں, مجھے اپنے گھر سے مطلب ہے, لیکن یہ گھر کی زندگی تو میرے بھائیوں 50 سال کی 60 سال کی ہے, لیکن وہاں پر گھر بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا تھا اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون ونجنی فرعون, میرے بھائیو عملی ونجنی من القوم الظالمین. فرعون کی بیوی نے کہا اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی وہاں میرا بھی گھر بن جائے, میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتی ہوں. اے اللہ فرعون کے پاس تو بڑے بڑے محل ہے, فرعون کے پاس تو بڑے بڑے باغات ہیں, فرعون کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, لیکن یا اللہ ایک گھر کو میں ٹھکراتی ہوں, میں تیرے پاس اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں, تو میرے پاس اپنا گھر بنا دے, تو اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے. میرے بھائیوں اس گھر کی ضرورت ہے, اس دنیا کے گھر کی نہیں. پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی زمین نہیں لی بلا قیمت, آخرکار سب کے سامنے قیمت چکا دیا.